السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 537 سے پڑھیں گے اور سورہ الطارق وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جو ان کی آج 17 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الطارق مکیہ، سورت کا نام طارق ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ ہی 17 آیا اور اس میں 17 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ ارشاد ہوتا ہے والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ عربی لغت میں طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا مہمان جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وما ادراک ما الطارق، کیا معلوم آپ کو، کس چیز نے آپ کو ادراک کروایا ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ تو چمکدار ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں ہے ایسی کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو، ہر جان پہ نگران محافظ، حتیٰ کہ کرام کاتبین یہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لہذا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس چاہیے غور کرے، دیکھے حضرت انسان کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے جس سے وہ بنا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ایسے پانی سے جو ٹپک کے نکلنے والا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ کی ہڈیاں اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، یعنی من الرجل والمرأة من الصلب والترائب۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ انہ علی رجعہ لقادر، جو اس کا خالق مالک ہے وہ اس کے دوبارہ رپیٹ کرنے، پیدا کرنے اور اس کو پیش کرنے پر قادر ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم تبلی السرائر، جس دن آزمائے چیک کیے جائیں گے بیتوں پر جب نظر ثانی کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر،
تو ہر حضرت انسان کے لیے کوئی طاقت نہیں، زور نہیں ہوگا کہ میرے راز نہ کھلیں، میرے بید نہ کھلیں، ولا ناس ناس کو مددگار ہوگا اور سر عام بید کھلیں گے، چیک کیے جائیں گے۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار پانی برسانے والا ہے۔ رجل کا معنی ہوتا ہے پلٹ کے لوٹ کے واپس آنا، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ پانی برستا ہے، پھر اس کی بھاپ بنتی ہے، پھر وہ سمندر کے اندر بھاپ، پھر دوبارہ بارش، پھر پانی، پھر بھاپ، آب۔ تو یہ اصل میں وہ نقشہ پیش کیا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، اس کے اندر چیزیں پھٹتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں اور انگوریاں نکلتی ہیں، نباتات اللہ القیاس۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن جو ہے دو ٹوک بات ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھام و اشکال نہیں ہے، واضح بات ہے۔ وما ہوا بالحظ، یہ کوئی مذاق ٹھٹھا معاذ اللہ جس کے اندر بےہودگی ہو، لچر پن ہو، یا جس میں بیکارگی ہو، ایسی چیز نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چلتے ہیں، بڑی بڑی چالیں چلنا، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اور بلائی اور خیر کی راہوں کے خلاف۔ فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اس کا توڑ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ چکر چلاتے ہیں، ہم اس کے چکر کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس آپ کافروں کو کچھ مہلت دو، یعنی ان کو موقع دو۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی ان کو مہلت دو، یہ زندگی مختصر سی ہے، تو پھر ظاہر ہے جب وہ کھلیں گے راز تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو اب اس میں کوئی 70-80 سال، 100 سال، 125 سال کو معنی نہیں رکھتا، یہی اس میں اشارہ ہے کہ یہ تھوڑا سا موقع ہے، کھا بھی لیں، موج ملا کر لیں، پھر ہمارے پاس جب آئیں گے تو اس سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرات، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی لغت میں، عرب تاریخ میں طارق اس مہمان کو بولتے ہیں جو رات کی تاریکی میں آئے، رات کو آئے، اکیلا آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو بولتے ہیں طارق۔ یہ جو چمکنے والا ستارہ ہے، یہ بھی جب رات ہوتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، وہ بندے کی قسم کھائے، وہ بلد الامین کی قسم کھائے، وہ تین و زیتون کی قسم اٹھائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام ہے، اس کی شان ہے، اس پر آپ غور فرمائیں۔ اب یہ جی کیوں قسمیں اٹھائیں نے جی، اللہ کی ضرورت پہ دی قسمیں جو کرنے، یہ تیرا میرا سوچ کا معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو سلام ہے، اس کی شان اور اس کی بریائی کو سلام ہے، اس کا انداز بیان کا ایک انداز ہے، اس پر ایمان لائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اس آسمان کی قسم اور رات کے آنے والے پہمان پرونے کی قسم۔ پھر پوچھا وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم ہے طارق کیا ہوتا ہے؟ عرب لوگ تو کہتے ہیں رات کے آنے والا مہمان ہے۔ فرمایا النجم الثاقب، ثاقب مبین بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے، چمکنے والا ستارہ ہے۔ تو یہ تین قسمیں آسمان کی، طارق کی، پھر فرمایا وہ تو ستارہ، یہ قسمیں اٹھا گئے تو فرمایا کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کو نگران اور محافظ نہ ہو۔ معنی یہ کہ سب پر ہے، استثناء اصل نہیں ہے، یہ قاری صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ کنٹروٹر صاحب ہیں، تو کسی کو چھوڑ دو، کسی کو پکڑ لو، ولا شیء۔ کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے، مقرر معزز، یعلمون ما تفعلون، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بڑا شاندار ایک منظر پیش کر دیا ہے، وَالنَّزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل جب قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، محشر ہوگا، حشر ہوگا، کٹ ہوگا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَأَقْوَالُ يُوزَنُ، بندوں کے قول بھی تولے جائیں گے، بندوں کے عمل بھی تولے جائیں گے۔ عمل اور ہے، قول اور ہے۔ اور یاد رکھو کہ حضرت امام بخاری نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بعض ائمہ علماء کرام کا خیال ہے کہ قول ایمان میں شامل نہیں، صرف عمل ہی شامل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، 1080 اساتذہ کرام سے حضرت امام بخاری نے روایت کی ہے اور سند حدیث پڑھی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اور بھی اساتذہ تھے میرے بڑے، لیکن 1080 وہ اساتذہ ہیں جن کا ایمان عقیدہ یہ تھا کہ الایمان قول و عمل، ایمان کے اندر قول بھی شامل ہے اور ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے۔ ان اساتذہ کرام سے میں نے روایت کی ہے۔ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی؟ قول و عمل یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر 10,000 کفار کا لشکر جب حملہ ور ہوتا ہے مدینہ منورہ پر، اور مدینہ منورہ کے اس وقت آبادی 10,000 نہیں تھی، تو قتال کرنے والے کفار کی جماعت لشکر اتنے بڑے آئے جس صورت کا نام بھی احزاب رکھا گیا ہے، اور اس کا قتال کا یا جنگ کا غزوے کا نام بھی احزاب رکھا گیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے سورۃ احزاب کے اندر، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ وہ تھوڑے سارے اہل ایمان نے جب یہ لشکر دیکھے، حملہ آور دیکھے، مصیبت کا وقت دیکھا، سخت سردی، ہوائیں، سلسلے، پریشانی، کھانے پینے کی کچھ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان بھی بڑھ گیا، تسلیم و رضا کا معیار بھی بڑھ گیا، قرآن کے اندر لکھا ہوا۔ تو اصل میں اس قول کی تردید ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ سارے ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے آخری بندے تمام لوگوں کا ایمان برابر ہے، یہ 100% بات غلط ہے۔ پوری امت میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے صدیق اکبر ہیں، پھر اس کے بعد عمر فاروق ہیں، پھر جناب عثمان ہیں، پھر جناب علی ہیں، پھر طلحہ زبیر، ترتیب رسول پاک نے بیان فرما دی۔ جب بیان کیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، 10 صحابہ کرام کا نام لیا، تو یہ ترتیب بیان فرما دی۔ میرا خیال اگر نہیں بات سمجھ میں آئی تو ایک اور حوالہ ڈاکٹر صاحب، غزوہ احد والے دن یہ بات پھیل گئی، خبر اڑ گئی کہ رسول پاک شہید کر دیے گئے، اور کافر پتھر بھی گور کرتے ہیں تو ادھر جا کے بولے گا رمضان تو رمضان کو نہیں، تو فرمایا جواب لنا مولا ولا ہمارا مولا نعم المولا و نعم النصیر، کتنے کرتے ہو؟ تو میرا صرف حوالہ دینا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے بھی ترتیب کے ساتھ پوچھا، ابو بکر ہے پہلے رسول پاک پوچھا، پھر عمر کا پوچھا، تو گزارا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی غلط ہے، درجات ہے۔
الایمان یزید و ینقص، کم بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیلات ہیں، رسول پاک نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا جاتا ہے، اللہ رسول کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے ایمان کے اندر کمی آتی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر حدیث جو امام بخاری نے پیش کی ہے، فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کوئی زانی جب زنا کرتا ہے وہ مومن ہو، کوئی چور جب چوری کرتا ہے جب فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکلا ہوتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے ایمان واپس جاتا ہے، لیکن جتنا نکلا تھا اتنا واپس کاٹ ہو کے جاتا ہے۔ یہ یزید و ینقص کا سارا بیان۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کا محافظ رکھا ہے، مقرر کیا ہے، نگران ہے، حفاظت کی ہے، اس لیے کہ وہ کیسا ہو۔ اور یہ انظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے صاف کرے کہ میں پیدا کہاں ہوا، کس شے سے بنا ہے، کہاں بنا ہے، کون بناتا رہا ہے، کیسے بنتا رہا ہے، کتنا وقت لگا اس کے بننے میں۔ ایک بندے نے اعتراض کیا یہ اللہ تو فرماتے ہیں جب ارادہ فرمائے تو کن فیکون، کن کہہ کے بنا دیتے ہیں کہ زمین آسمانہ دے 6 دن کیوں لگے؟ کہ شاعر نے جواب دیا تیرے بناتے کتنا ٹائم لگا؟ نہیں سمجھ، یہ مذاق کا جواب دیا، لیکن اللہ کی شان ہے، اس نے فرمایا میں چٹکی میں سارا بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے حوصلہ، تحمل، قرار اور ہمت اس کا سٹائل پیش کیا ہے۔ کون کہہ کے بنانے والے رب نے بھی اتنا ٹائم لایا بنانے، کہ تیرے بنانے پر کتنے مہینے لائے تاکہ تیرے اندر بھی محنت آ جائے۔ وہ چٹکی میں بنا کے پھٹ کے پڑا پھٹکا دیتا ہو سکتا تھا بتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ چلا تو سمجھ آ رہی نا، پھر تو یہ ٹھیک ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اور غور تو کرو مما خلق، کس شے سے بنایا گیا، پیدا کیا گیا یہ حضرت سرکار۔ خلق من ماء دافق، ٹپک کر نکلنے والا پانی۔ اب راز سمجھ گیا سارا کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، صلب پیٹھ کو بولتے ہیں، یہ من الرجل، مرد کی پیٹھ میں ہے مادہ بن رہی، اور عورت کے بین الصلب والترائب، ترائب یہ اگلا جو سسٹم ہے اس کی ہڈیوں کے نیچے سے، اس کا مواد یہاں سے، اس کا مواد یہاں سے اختلاط کر کے تو یہ ڈیزائن بنا کے اللہ نے سب کو بھیج دیا، ایتھوں بنے ہو تجھے سرکار۔ تو اتنا زمانہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تجھے غذا کون دیتا رہا؟ تیری ماں جوس پیتی رہی ہے، مینگو کھاتی رہی ہے، برگر کھاتی رہی ہے، چاول کھاتی رہی ہے، نان روٹی کھاتی رہی ہے، جو بھی سب چیزوں سے مروڑے دے کے تیری غذا بنا کے ناف کے ذریعے اسی تینوں دے کے دن پالتے رہے ہیں۔ شرم کر، ہمیں پہچان تو کر۔ اگر یہی مسئلہ تھا، یہی دعوت ہے، ذرا غور کرو نا سرکار کے میں بنے کتنے بنتے رہے ہو، کون بناتا رہا ہے؟ خلقكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ڈیزائن بنایا، تصویریں بنائی، شکل و صورت بنائی، خوبصورت ڈیزائن بنائے، سارا کچھ کر کے مرد عورت کی شکل میں، مذکر مؤنث کی شکل میں، کبھی اکیلا، کبھی جوڑا، کبھی ماں باپ، کبھی باجی بھائی بہن جوڑا، کبھی دونوں بھائی، یہ بنا کے ادھر سے کلام ہوا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ کرنے والا ہے، کام کر کے دکھانے والا رب ہے۔ وہ صوفی سویرے کا ہوتا تھا، تیرے کھائیے، تیرے گیت گائیے، صدقے یا رسول اللہ، یہ صوفی دی بات پائی۔ انہیں یہ نہیں پتہ لگا رہا تھا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی، تیری بھینس کا رنگ تو کالا ہے تو اس کے چارے کا رنگ سبز ہے، تو دودھ سفید کس طرح ہو گئے؟ قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ لگا۔ یہ جوانی جیسے ہوتا یہ ٹھیک ہو گیا، یہ بالوں کو یہ روک کیوں نہیں لگے، کوئی نہیں آئے گا،
جوانی چڑھتے گئے پھر بڑھاپا کب شروع ہو گیا، کون ٹکڑے شروع ہو گئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ فارغ ہونا ہے. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. زندگی کا نقشہ پیش کیا، لائب لہب، پٹے نہ کھیلو، گولیاں نہ کھیلو، پٹاخے چلاؤ، چور بچاؤ، تھپڑ مارو، ماں کو تھپڑ مار رہا ہے، ماما کو تھپڑ مار رہا ہے. پتہ نہیں ایک ماں فوت ہو گئی ہے، چھوٹی بیٹی، اس کو پتہ نہیں میری ماں فوت ہو گئی ہے، اور اس کے پیٹ میں آٹا گوندھ رہی ہے. جب اس کو ہوش شعور کی آنکھ کھلے گی تو کوئی کہے گا تیری ماں مری پڑی تھی، فوت ہو چکی تھی، رحلت فرما گئی تھی، کہ تو اس کے پیٹ پر آٹا گوندھ رہی ہے. کیا گزر گی اس بچی کے شعور پر جب اس کو یہ پتا چلے کہ میں اپنے اس دور میں ماں، مردہ ماں کے ساتھ یہ کھیل کھیلتی رہی. اللہ نے فرمایا غور کر، لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کتنے منڈے پاس ہیں، کتنے منڈیاں پڑ گئی ہیں، کتنے عملکاری ہیں، کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے. یہ سے چکر ہے جو کہ قیامت کے لیے فارغ. سورۃ حدید 27واں پارہ نقشہ اللہ نے پیش کیا تو ارشاد ہوتا ہے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. پیٹھ کی ہڈیوں اور ترائب سینے کی ہڈیوں سے مواد نکال کے تیری شکل و صورت بنا کے، مذکر مؤنث بنا کے، اپنی خالقی کا لوحہ بنوا کے سارا بچہ بیچ مس منہما رجالا کثیرا ونساء. تو فرمایا انہ علی رجعہ لقادر. جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ٹبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. فرمایا تو سب کچھ ہے، بٹی میں چلے گئے ہو، ریزا ریزا ہو گئے ہو، وجود ختم ہو گیا، تیرے دوبارہ رپیٹ کرنے، دوبارہ بنانے پہ قادر ہے. یوم تبلس، یہ بولتے ہیں کہ راز جب جانچے جائیں گے، راز کے عمل پہچانے جائیں گے، غور کیا جائے گا، تفتیش کی جائے گی. کیا کرتے رہے ہو؟ کسی نے بزرگ نے قول پیش کیا ہے کہ اپنی خلقتیں ٹھیک کر لو، سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. اپنی خلقتوں کو ٹھیک کر لو، سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. کسی نے کہا تھا جس طرح تمہاری شکل نظر آتی ہے تمہارا اندر بھی اسی طرح ہے. سوال ہے اس پر غور کر. تیرا چہرہ، تیری رنگت، تیری داڑھی، تیری خوبصورتی، تیرے کپڑے، تیری سارا نظر ٹھیک آتا ہے، اندر بھی اسی طرح ہے. ایک اور نے اور انداز مار کسی کا اگر آج اس دور میں اگر اس کا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، اس کی سیرت، اس کی زندگی کے مسائل کا تجزیہ کرنا ہے تو اس کا موبائل جا کیا ہوگا. اب بھی پتہ لگا جو کہ کیا ہوا ہے. فرمایا یہی فرمایا جب رات جہاں سے جائیں یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. کوئی طاقت نہیں ہے اس کو ہٹانے کی، کوئی مددگار نہیں. سر عام پڑھو والسماء ذات الرجع، بار بار پانی برسانے والا. کوئی پانی برس کر کبھی ندی نالوں میں جا کے، کبھی چشموں کی صورت بنا کے، کبھی فضاؤں میں باپ بن کر اڑ کے سمندروں میں، پھر سمندر پر بار بار آنے. اس آسمان کی قسم، والارض ذات صدع، اور اس زمین کی قسم جو بار بار پھٹتی ہے، اگاتی ہے ترکاریاں، گولیاں، سبزے، پھل پھول، پتیاں، بیلیں. اللہ تو زیادہ فرمائیں کتنی قوم پر وہ نرم و نازک ہوتی ہے جو زمین سے نکل کے باہر آ جائے. کون کاٹتا ہے؟ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. باریک ترین قوم پر نکلتی ہے، پھر اس کا شجر بنتا ہے، بیلیں بنتی ہیں، پھل پھول بنتے ہیں، کھجور کا درخت بنتا ہے، پپیتا بنتا ہے، شیشم کا درخت بنتا ہے، کیکر کا درخت بنتا ہے، بڑ کا درخت بنتا ہے، پیپل کا درخت بنتا ہے. زبالہ یہ دلائل نہیں ہے، قول فصل ہے. یہ یعنی ایسی کچھ دو ٹوک مسئلہ ہے، یعنی اس میں فائنل بات ہے جو یہ فرامین ہے.
دو رائے نہیں اس میں، مذاق ٹھٹا نہیں، قرآن مذاق ٹھٹا نہیں، دو نمبری نہیں، فائنل بات ہے، آخری بات ہے، دو نمبری اس میں نہیں ہے۔ انہم یقین وہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، بغل کر رہے ہیں اور ایسے ایسے جو خفیہ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی چالیں چال کے ان کا توڑ پیش کر رہا ہوں، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ جیت ہے باقی کار ہو جاتا۔ کل میں نے آپ کو سنایا تھا یہ سیف الملوک کے اندر یہ محمد بخش نے بھی یہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے وہ پہچان والا بڑا قادر ہے، بتایا نا پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اوپر باد آ رہا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، ادھر پہلے شکاری پہلے گن کے اس کو مارنے کے لیے، اب وہ پرندہ پریشان ہے، اڑوں تو باد نہیں چھوڑتا، بیٹھا رہوں تو شکاری نہیں چھوڑتا، قادر مطلق سام بھیجا، اس نے شکاری کو ڈسا، شکاری تڑپ کے مر گیا، گن چل گئی، گن نے اس کو باز کو اڑا دیا، پرندہ اڑ کے گھر چلا گیا۔ سبحان اللہ، پرندہ کسی نے کہا تھا طوفان اور آندیاں تو آتی رہتی ہیں لیکن چڑیوں کے بچے بھی پلتے رہتے ہیں، چڑیوں کے بچے گھونسلوں میں جس اس کائنات ترتیب جس کا نہیں کوئی وہ پتر بھی پلنے رکھے سنتے پہ چڑھتے سورج ڈالتے رکھے جب بلتے دیوے بجھتے رکھے یا بجھے دیوے بلتے رکھے، پانی تے اللہ کی رحمت نال بندے چلتے رکھے، مینو کہتے ہیں دال نہیں گلتی میں پتھر گلتے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر کے دکھائے ہیں، پر رسے کر کے خوب میں پھینک رہے ہیں، اللہ وہی فرما رہے ہیں فکر نہیں کرنا، ایک دن آئے گا تو ان کو ساری خبریں سنائے گا، صرف خبریں نہیں سنائے گا، ان کو کنویں سے نکال کے تروالی بنایا تو عمر میں پھینکنے والوں کو کچھ ٹول پکڑا کے مگر وہاں سے دانے سے پہنچایا، ہویا ایسے کہ کون کر سکتا ہے؟ پڑھو گے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے بڑا شاندار ڈاکٹر، یوسف علیہ السلام کو جب شان عظمت پروٹوکول ملا، اختیارات ملے تھے، گھوڑے پر گھوڑے تھے، اس وقت گھوڑے اس طرح تھے جس طرح کے پجاروں گاڑیاں ہوتی، لیدر فلور ہوتی، گھوڑے پہ بیٹھ کر جب پروٹوکول کے ساتھ شان عظمت کے ساتھ اپنے اختیارات پہلے جا رہے ہیں، آگے سے ایک آواز آئی، الحمدللہ الذی جعل العبید ملوکا وجعل الملوک عبیدا۔ ترجمہ سے کہا وہ اللہ تجھے تیری تعریف، تو تعریفوں کے لے کے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا پڑھا تو کوئی کون کہہ رہے ہیں کہ زلیخا بیٹی کون ہے؟ زلیخا جڑی ہے ایک الگ کوئی نہیں بہتا، اپنا ہی کار اپنی ہی کوپر، تو بھی جوان تے ممی جوان تے تو بھی سونا تے ممی سونا۔ آخر نے فرمایا تو ہم وہاں تو لگا ہے ساتھی ہے ٹائم نہیں۔ کیا کہا تھا؟ قرآن نے دسے نا، سورہ یوسف پڑھو، اس نے کہا ایک اور درجہ کرنے میں بات آتی ہے، ملکوں کے اتر گئے۔ جب قاصد آیا نا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ جیل سے نکالو او ہمیں خواب کا تعبیر بتائے کہ تشریف کیا ہے، تو یوسف نے فرمایا نہیں میں جیل نہیں لگا، پہلے ہمارا کیس فائل کرو کہ میں جھوٹا ہوں یہ بیویاں جھوٹی۔ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے تو سیس پہلے لکھا ہوا الان حس الحق انا راودتہ، زلیخا نے بیان دیتا ان کے حق بازی ہو گئے، یوسف سجائے گڑبڑ میں کرتی رہی۔ اگلی گل ہے جو میں نے بتانی ہے، جناب یوسف فرماتے ہیں میں نے کیوں ایسے کیا، کیوں میں نے کہا کہ اس کیس کو کوٹ کرو، اوپر کرو، پتہ چلے سچا کہاں ہے جھوٹا کہاں ہے، تاکہ وہ جان لے لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ،
میں تیرے گھر کی روٹی کھاتا رہا ہوں، تیرے گھر میں رہتا رہا ہوں، تیری عظمت تیرے گھر میں خیانت کوئی نہیں کی تھی۔ تو رسول پاک میں سلام ہے میرے اس عزیز بہتر پیغمبر پر جس کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا۔ میں نے اس لیے کہا ہے جناب یہ فرماتے ہیں کیونکہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ یہ شرف دیتا نہیں، مجھے اللہ نے بڑا شرف دیتا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کوئی مذاق ٹھٹے کی بات نہیں ہے، خود چالیں چلتے ہیں۔ فرمایا میں بھی 2 ریٹ کے رکھتا ہوں، تو ماہر دن کام نہ ذرا بولو دے چاہتے ہیں ٹوکر پانی کھا لیں، موج میلہ کر لیں، بدتمیزیاں کر لیں، ہم روزہ تھوڑی سی بول دے دو ڈرتے ہوئے نا جہاں کی تفصیل ہے، پھر انہیں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ بعض دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کوئی بندہ کہہ دیے اور وہ بے گناہ کہہ دیے، پھر دعا ہے اللہ اس کو لے آ، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ کوئی پریشان ہے اس کو سیلری نہیں مل رہی ہے، وہ ملازمت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر نوکریوں سے جہاں چھڑا دے، اپنے خزانوں سے رزق دے دے، غلامیاں اور نوکریاں اور اس قسم کی پریشانیوں سے اللہ نے جہاں دے دے۔ اللہ سے دعا کرو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے۔ کچھ بندوں کا خیال ٹھیک، ہمارے محترم جو ہیں بڑے پیارے ان کے بھائی کا بائی پاس کو پیشنٹ کی حالیہ فوت ہو گئی تھی، پریشان ہے لوگ، بڑے گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ ایک بار پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں سارے بیماروں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، سب کے لیے ایک بار تلاوت کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وطاونا بدوائك اللهم استر عوراتنا واغفر روعاتنا وتقبل توباتنا اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما اللہ میری ملت کی حفاظت فرما اللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے بچے بچیاں نوجوان اللہ کی عزت کی حفاظت فرما اللہ ان کے عمروں میں برکت فرما اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں فرما اللہ جو بیمار ہیں صحت مندی عطا فرما جو بے قرار ہیں کاروبار ٹھیک نہیں اللہ کو قرار سکون نصیب فرما اللہ بے قراریاں دور فرما اللہ بندوں کو اپنے گھر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے دل جو ہے تیرے ساتھ تیرے گھر کے ساتھ تیرے قرآن کلام کے ساتھ جڑ جائیں اللہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين